وزیراعظم شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ فلسطین کے لیے پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آزاد فلسطینی ریاست پہلے دن سے ہی ہمارا موقف ہے۔ پاکستان کا موقف واضح ہے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی ہو، فلسطینیوں کو ان کا حق اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ملنا چاہیے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ 8 ممالک پر مشتمل عرب اسلامی سربراہ اجلاس میں شرکت کی۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ انتہائی تعمیری ملاقات ہوئی۔ فلسطین کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا، افواج پاکستان کا، پارلیمنٹ کا ایک ہی موقف ہے کہ غزہ میں فی الفور جنگ بندی اور فلسطین کے عوام کو ان کا حق خود ارادیت۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی چیئرمین شپ میں ایک میٹنگ بلائی جس میں 8 اسلامی ممالک شامل تھے، جن میں الحمدللہ پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی۔ 2 باتیں انہوں نے کی کہ غزہ میں فی الفور جنگ بندی ہونی چاہیے اور اس کے لیے میں آپ کی مدد چاہتا ہوں۔ دوسری بات انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہی کہ میں نے اسرائیل کو بتا دیا ہے، متنبع کر دیا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مغربی جو حصہ ہے وہ کبھی اینکس نہیں ہوگا۔ افواج پاکستان نے جو ہندوستان کو جو شکست فاش دی ہے، اس سے جو پاکستان کی عزت دنیا کے نقشے پہ ابھر کر سامنے آئی ہے، یہ عزت اور توقیر کا لمحہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہاں پر میں نے کہا میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی طرف سے میں آپ کو شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ نے 4 روزہ جنگ میں جو کلیدی کردار ادا کیا، جنگ بند کروانے میں اور سیز فائر کروانے میں آپ کی ٹیم نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ اس کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں 2 دھماکے۔ ترجمان افغان حکومت ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق کسی بھی نقصان کے بارے میں تفصیلات موصول نہیں ہو سکیں۔ دھماکے کی جگہ حفاظتی فورسز اور ایمبولینسز موجود ہیں۔ حکام نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی بھی اجلاس میں شرکت۔ نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی مکمل حمایت کا فیصلہ۔ علی امین گنڈا پور کی نامزد وزیر اعلیٰ کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ خان کا جو بھی فیصلہ ہے ہمیں 1 ہر طرح سے قبول ہے، اور انشاءاللہ ہماری تمام پارٹی جو ہے ہمیشہ کی طرح متحد ہے، اور تمام نے خان صاحب کے فیصلے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ جو بیچ میں ابھی دوبارہ تھوڑے سے پھر یہ کوئی چکر بنا رہے ہیں، یہ جو حکومت بنا رہی ہے کوئی چکر، اس پہ بھی ہم نے ساری لہمت بنا لی ہے اپنا، اور انشاءاللہ ہم ان کی کوئی بھی ایسی سازش ہے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کچھ بھی کر لیں، یہ کوئی بھی ڈیلے کر لیں، تو عمران خان کے حکم کے مطابق میرا استعفیٰ ہو چکا ہے، میں استعفیٰ دے چکا ہوں۔ اور میں ایک پیغام دوں گا کہ جو آپ یہ اس طرح کے ڈرامے کر رہے ہیں اور اس چیز کو آپ لمبا کر رہے ہیں، تو میں بڑا واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ مجھے عمران خان نے حکم دیا تھا، اس کے حکم میں نے استعفیٰ دیا ہے، تو آپ یہ ٹائم ضائع کر کے یہ جو ڈرامے بازی کر رہے ہیں اس سے آپ گریز کریں۔ سنا ہے آپ کو دوبارہ بھی آفر کی گئی ہے کہ آپ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر مجھے ویسے اگر آفر اب دوبارہ آئے گی بھی صحیح تو میں کروں گا بھی نہیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں نے خان صاحب کو یہ پیغام بھیج دیا ہے، اور میں نے ان کو بتایا ہے کہ اب خان مجھے کہے تو میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ پشاور میں پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ 1 درجن سے زائد اراکین اسمبلی کا اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ 93 اراکین اسمبلی میں صرف 76 اراکین نے شرکت کی۔ پی ٹی آئی کے 17 اراکین اسمبلی اجلاس سے غائب رہے۔ اجلاس سے غائب رہنے والوں میں کابینہ رکن اور سابق صوبائی وزراء بھی شامل۔ سابق صوبائی وزیر شکیل خان، معاون خصوصی عبدالکریم نے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ عثمان، محمد اشفاق، فضل الہی، آصف محسود بھی اجلاس سے غائب رہے۔ شفیع جان، تاج محمد اور دیگر نے بھی اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ آپ کو بتائیں کہ یہ پشاور میں جو پی ٹی آئی کا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں 1 درجن سے زائد اراکین اسمبلی کا اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کے اس حوالے سے یہ بتانا ہے کہ 93 اراکین اسمبلی میں صرف 76 اراکین نے شرکت کی۔ پی ٹی آئی کے 17 اراکین اسمبلی اجلاس سے غائب رہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا، میرے پاس وزیر اعلیٰ کا آفیشلی کوئی استعفیٰ نہیں آیا، جب استعفیٰ آئے گا تو قانون کے مطابق کارروائی کروں گا۔ پوری پی ٹی آئی یوم نجات منا رہی ہے۔ کوئی استعفیٰ ابھی تک آفیشلی نہیں آیا، اور جب میرے پاس آفیشلی رہے گا تو میں قانون کے مطابق کروں گا۔ جو آپ کے کوارڈینیٹر ہیں، جو ملٹری سیکرٹری ہیں، ان کی ریسیونگ کے سامنے جو ہے وہ پی ٹی حکومت نے اس کو جاری کیا ہے استعفے کو؟ نہیں، آئی تھنک فیک نیوز ہے۔ میرے ملٹری سیکرٹری صاحب کے پاس نہیں آنے، میرے سیکریٹریٹ میں ہے، جب آئے گا تو ہم اس کو آفیشلی پوری پی ٹی آئی یوم نجات
الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں تازہ ترین پارٹی پوزیشن جاری کر دی۔ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے تمام ارکان کو آزاد قرار دے دیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی حمایت یافتہ تمام ارکان آزاد تصور ہوں گے۔ اسلام آباد سے وقار علی سید کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے تمام ارکان آزاد قرار۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ فیصلے کی روشنی میں نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون 122 ممبران کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ آزاد ارکان کی تعداد 79، جبکہ پیپلز پارٹی 74 ممبران کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ ایم کیو ایم 22، جے یو آئی 10، مسلم لیگ کاف 5 اور استحکام پاکستان پارٹی 4 ارکان کے ساتھ موجود ہے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی اور وحدت المسلمین کا ایک ایک رکن ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق آزاد ارکان کی وابستگی پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل سے ظاہر نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ نے 2 اکتوبر 2025 کو مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ فریق بنے بغیر تحریک انصاف کو ریلیف ملا جو برقرار نہیں رہ سکتا۔ سپریم کورٹ کو آئین کی تشریح کرتے ہوئے اسے دوبارہ لکھنے کا اختیار نہیں ہے۔ برطرفی کے بعد خیبر پختونخوا کا نیا وزیر اعلیٰ کون؟ ایوان میں نمبر گیم دلچسپ مرحلے میں داخل ہوگی۔ کیا اپوزیشن جماعتیں مل کر اپنا وزیر اعلیٰ لا سکیں گے؟ جاننے کے لیے پشاور سے شہزادہ فہد کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ سے ہٹانے کے بعد سہیل افریدی کو پی ٹی آئی کی جانب سے وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا گیا، جس کے ساتھ ہی صوبے میں سیاسی سرگرمیاں بھی تیز ہو گئیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے صوبائی اسمبلی کے 135 اراکین اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ نمبر گیم کی بات کریں تو خیبر پختونخوا اسمبلی میں 92 آزاد ارکان، جبکہ اپوزیشن اتحاد کے پاس 52 ارکان موجود ہیں۔ اپوزیشن اتحاد میں جمعیت علماء اسلام کے 18، نون لیگ کے 17، پیپلز پارٹی کے 10، عوامی نیشنل پارٹی کے 4، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے 3 ارکان شامل ہیں۔ منتخب ہونے والے وزیر اعلیٰ کو 73 ووٹ درکار ہوں گے۔ اگر اپوزیشن جماعتیں مشترکہ امیدوار لاتی ہیں تو انہیں کامیابی کے لیے مزید 21 ارکان کی حمایت حاصل کرنا ہوگی۔ صوبے کی سیاسی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اور تمام نظریں اب خیبر پختونخوا اسمبلی میں آزاد ارکان کے فیصلے پر مرکوز ہیں۔ انسداد بدعنوانی، منی لانڈرنگ اور اثاثہ جات کی واپسی سے متعلق جدہ میں تاریخی معاہدہ۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی معاہدہ طے پا گیا۔ تاریخی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے۔ دونوں ممالک کے انسداد بدعنوانی کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد نے معاہدے پر دستخط کیے۔ سعودی عرب کی جانب سے نزاہا کے صدر مازن بن ابراہیم نے دستخط کیے۔ معاہدے کا مقصد انسداد بدعنوانی کے میدان میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینا ہے۔ ایم او یو کے تحت دونوں ادارے مندرجہ ذیل اہم شعبوں پر تعاون متفق ہے۔ معاہدے کے مطابق مشترکہ تحقیقات اور انٹیلیجنس شیئرنگ کو فروغ دیا جائے گا۔ انسداد بدعنوانی کی کوششوں میں مؤثر کردار کے لیے قریبی روابط قائم رکھنے پر اتفاق ہوا۔ نیب کی بے مثال ریکوری اور عالمی سطح پر پذیرائی۔ نزاہا کے نمائندہ وفد نے نیب کی کارکردگی کو سراہا۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کا کہنا تھا کہ پاکستان بدعنوانی کے خلاف عالمی مہم کا ایک سرگرم فریق ہے، عالمی اداروں کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ چیئرمین نیب کا سعودی قیادت کو بدعنوانی سے متعلق اقدامات پر خراج تحسین۔ سعودی عرب نے خطے میں ایک نئی سمت اور قیادت فراہم کی۔ معاہدہ پاک سعودی عرب برادرانہ تعلقات کو مزید وسعت دے گا۔ چیئرمین نیب نے نزاہا کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہماری افواج کے جوان اور افسر ملک کی خاطر ہر روز قربانیاں دے رہے ہیں۔ راولپنڈی میں فیلڈ مارشل کے ہمراہ شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید نے بہادری اور شجاعت کی نئی تاریخ رقم کی۔ شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید نے فتنہ الخارج کے 19 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ لیفٹیننٹ کرنل جنید نے ایک عظیم تاریخ رقم کی، بہادری کی، شجاعت کی، اور فرنٹ سے انہوں نے لیڈ کیا، اور جو فتنہ الخوارج ہیں ان کے 19 لوگوں کو جہنم رسید کیا۔ ملک کا شرازہ بکھارنے کے لیے سب کچھ جو تباہی ہو رہی ہے، یہ آگ اور پانی کا کھیل، یہ اب نہیں چل سکتا بالکل۔ اور وہ سہولت کار جو ان کو سہولت دیتے ہیں، ان کو ٹھکانے دیتے ہیں رہنے کے لیے، وہ اس جرم میں برابر کی شریک ہیں کہ کس طرح وہ ان خوارج کی حمایت کرتے ہیں، اور جو ہمارے شہداء دن رات اپنے خون کے ساتھ پاکستان کی مٹی کی آبیاری کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ کن اگر ہم اقدامات نہیں اٹھائیں گے تو قوم اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔